بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک ویڈیو ہے مفتی سمر عباس قادری کی، آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب کی چھوٹی عمر تھی، ابھی بالکل چھوٹی عمر تھی سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ آپ نے گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے نکر نہیں پہنی ہوئی، صرف اوپر سے نا وہ جو قمیض ہوتی ہے، شرٹ جس کو کہتے ہیں، صرف وہی پہنی ہوئی ہے۔ سامنے سے کچھ بازاری عورتیں آ رہی تھیں بے پردہ، تو آپ نے جب انہیں دیکھا نا، ادھر دیکھے میری طرف، تو آپ نے سامنے والا پلو اٹھا کے نا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب پلو اٹھایا تو کچھ نہ کچھ چھپانے والی چیز ظاہر ہو گئی۔ تو عورتیں ہنسنے لگیں، بازاری عورتیں تھیں نا، انہیں کیا شرم، تو وہ کہنے لگی بچے چھپانے والی چیز کو ظاہر کر دیا اور آنکھوں پر تم نے پردہ کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو حکیمانہ جواب دیا، ہلا کے رکھ دیا اس نے عورتوں کو۔ اس نے کہا میں نے اپنے گھر سے سنا ہے، پہلے آنکھیں گندا منظر دیکھتی ہے، پھر خیال ذہن میں آتا ہے، پھر وہ لالچ دل میں جاتا ہے، پھر دل بہتتی ہے، پھر بندے کا نشنا ہوتا ہے۔ اور یہ عبارات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جب عورتوں کو دیکھتے تھے تو دامن اٹھا کر منہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ بچپن سے عادت رہی ہے۔ تو بچپن کہاں تک جاتا ہے؟ وہ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بچپن تک۔ تو یہاں سوال بنتا ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے صرف ایک ہی بار ایسا کیا تھا، یا وہ ہر بار ہی ایسا کرتے تھے؟ جب عورتیں سامنے آتی تھی تو دامن اٹھا کر منہ چھپا لیا کرتے تھے۔ صاف ظاہر ہے باقی زندگی میں بھی ان کے سامنے عورتیں آئی ہوں گی، وہ بازار گئے ہوں گے، راستے میں آتے جاتے کہیں عورت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک ہی بار ایسا کرنا تھا، یا وہ جب تک زندہ رہے ایسا ہی کرتے رہے؟ تو عورتوں نے کیا جواب دیا کہ احمد میاں، جو چیز چھپانے والی تھی وہ تم نے دکھا دی، اور جو دکھانے والی تھی وہ چھپا دی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا کہ پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، پھر دل مچلتا ہے، پھر 70 کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! اب 3-4 سال کے بچے کو جنوں نک پونجن دا ول نہیں آندا، اسے 70 کا مزاج بتایا کس نے تھا؟ کس نے سمجھایا تھا اسے؟ 3-4 سال کے بچے تو پیشاب بھی شلوار میں کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہیں پر انہوں نے بس نہیں کی، اب ذرا آگے بھی چلیے۔ امام احمد رضا صفحہ 212 پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء کو نو ثابت کرنا آپ کی فقہ دانی پر ایسی شہادت ہے جو آفتاب سے زیادہ روشن اور تابندہ ہے۔ تحقیق سے کیا ثابت کیا ہے کہ مردانہ اعضاء کی شرمگاہ کے 9 جوڑوں۔ پھر تدقیق نظر سے ایک اور عضو شرمگاہ پر دلائل ثبت فرما کر ثابت کیا کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء 9 ہوتے ہیں۔ قسم اے تحقیق اج کل دے کسی یورولوجی سرجن نو دکھاؤ نا تو انہیں اتھے ہی مر جانا کہ یار ساڈی ادھی زندگی برباد ہو گئی، پہلے اسی پڑھے، پھر یونیورسٹیاں کالجاں تھکے کھادے، ایم بی بی ایس کی ڈاکٹر بنے، پھر اس تو بعد یورولوجی مختلف لیبارٹریز کے اندر ٹیسٹ کرتے، تجربے کرتے ہوئے مر گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء 9 ہوتے ہیں۔ تو یہاں سوال میرا یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ تحقیق کہاں کی تھی؟ ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر کہتا نا تو سمجھ آتی تھی، کوئی سرجن کہتا، کوئی ماہر یورولوجسٹ کہتا تو بات سمجھ آتی تھی کہ یار اس نے تحقیق کی ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے تجربے کیے ہیں، اس کی فیلڈ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہاں تحقیق کی تھی؟ اعلیٰ حضرت تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، کسی سکول کالج میں بھی نہیں گئے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ جس بندے کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس نے کیسے ثابت کیا کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء 9 ہوتے؟ کس پہ تحقیق کی؟ میرا پہلا سوال کہ یہ بتایا جائے کہ اعلیٰ حضرت کو 70 کا مزاج 3-4 سال کی عمر میں کس نے بتایا تھا، کس نے سمجھایا تھا؟ اور دوسرا سوال کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو تحقیق کی ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء 9 ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت کیا؟